اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. آج کل نا میرے اوپر فیس بک پہ یوٹیوب پہ پیسے کمانے کا الزام بہت لگ رہا ہے. اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, اتنے کروڑوں روپے کما رہے ہیں. میں کبھی کوشش کرتا ہوں اپنی تعریفیں نہ کروں میں بیٹھ کے, لیکن بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں تو پھر اس کی نفی میں تعریف کرنی پڑتی ہے اپنی. تو یہ اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے جبرن قہرن. وہ گن پوائنٹ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں وضاحت کریں. پہلے بھی ہوتے تھے, یہ چند لوگ کرتے تھے. اب تو ایک پورا پروپیگنڈے کے تحت جب کسی کو الزام کے لیے کچھ نہیں ملتا نا, تو پھر یہ کہ چندے سے پیسہ کما رہے ہیں, پھر یوٹیوب سے پیسہ کما رہے ہیں, اور فلانی جگہ سے پیسہ کما رہے ہیں. یہ مولوی پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. تو اس لیے میں 2-3 جملوں میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں اس وقت الحمدللہ جتنا پیسہ کما سکتا ہوں نا, آپ کے خواب میں بھی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جتنا میرے پاس کمانے کی ابھی اس شہرت کے بعد جو طاقت ہے, پھر بھی نہیں کما رہا. سمجھ رہے ہو؟ مجھے جو اللہ نے رزق دیا نا, وہ میری چاہت کے بغیر, اور میں رزق کے آگے آگے اور رزق میرے پیچھے پیچھے, اس طرح سے مجھے مل رہا ہے. اپنی محنت, اپنی سوچ, بلکہ یہاں تک کہ رزق نہ کمانے کی پوری کوشش, جس کو حماقت کہتے ہیں. میرا جب بزنس, ابھی تو میں نے وہ ختم کر دیا, ابھی پرسوں ہی ختم کیا, تو اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں. میرا شہد کا بزنس ہے تقریباً 15-16 سال سے. میں اگر اپنی کمپنی کا نام یہاں ممبر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ اناؤنس کر دیتا کہ یہ میرا شہد ہے, یہ میری شہد کی بوتل ہے, ممبر پہ نہ کرتا, یوٹیوب چینل پہ اناؤنس کر دیتا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ کم سیل ہوتی منتھلی؟ بولو نا. 15 سال سے اب میں نے ختم کر دیا, تو اب میں اناؤنس کر رہا ہوں. ختم کیوں کیا وہ بچاؤں گا وجہ میں, چل نہیں رہا. جن کو بھی میں نے دیا انہوں نے کہا اس پہ آپ اپنا نام ڈالو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا شہد ہے. میں نے کہا میں اپنے نام کا منجن بولو نہیں بیچوں گا. 15 سال سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا فون نمبر ڈال دو. ایک دفعہ اسٹیکر چھپے تو اس پہ میرا فون نمبر ڈال دیا کہ تاکہ لوگوں کو یقین آئے مفتی صاحب کا شہد ہے. میں نے وہ سارے اسٹیکر جلوائے ہیں, ضائع کروائے ہیں. کہ میں نے کہا اگر یہ شہد کا کام میں پہلے کر رہا ہوتا نا, اور پھر مشہور ہو جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کر رہا ہوتا اپنے نام سے, پھر بعد میں میرا نام بے شک مشہور ہو جاتا. لیکن یہ تو میں بہت پہلے سے کر رہا ہوں. نام اب میرا مشہور ہوا دین کی وجہ سے. اب میں اگر اس کے نام کا میں لیبل لگا کے شہد بیچوں گا تو شہرت دین کے ذریعے ہوئی ہے, اور وہ شہرت پیسہ کمانے کا ذریعہ بنے گی. یہ جائز ہے مگر غیر اخلاقی ہے. مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا ہے. میں کروڑوں روپے چھاپ سکتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں ممبر پہ اعلان نہ کرتا, میں ایک الگ شارٹ کلپ بنا دیتا, اپنے چینل پہ ڈال دیتا, یہ میرا شہد ہے اور یہ ایک دم بالکل خالص شہد ہے, تو جو حضرات خریدنا چاہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے بولو نا, 2 منٹ لگتے ہیں. مجھے شرم آ رہی ہوتی کسی بندے کو کھڑا کر دیتا کہ یار یہ کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو بتا دو یہ مفتی طارق مسعود صاحب کی کمپنی ہے اور یہ ان کا شہد ہے. دنا دن بکنا شروع ہوتا. وہ ہمیں اللہ نے پیسہ کمانے کے ذرائع, جو لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں نا کہ یہ مولوی لوگ لالچی ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو وسائل اور ذرائع اس وقت ہے نا, وہ آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ ہیں. اس سے بھی آگے کی بات سنیں. مجھے تو خدا کی قسم ڈر لگ رہا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ اللہ کہے گا بیٹھ کے یہاں اپنی تعریفیں کر رہا ہے, لیکن مجبور کرتے ہیں لوگ اپنے بارے میں بتانے پر, کیونکہ ہماری بدنامی نہیں ہو رہی. سب علماء کی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں لوگ, ابے یہ دوسروں کے لیے اصول کچھ اور, اپنے لیے اصول کچھ اور, یہ چندے کرتے ہیں اور نوٹ چھاپتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں. تو آپ کو اگر آپ کسی تاجر سے پوچھو کہ برانڈ کی جو ویلیو ہے نا تجارت میں, نام کی جو ویلیو ہے, لوگ نام خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے پاس آج سے نہیں کئی سالوں سے تاجر لوگ آئے ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں کہ مفتی صاحب صرف اپنا نام استعمال کرنے دے دو, آپ کا اتنا شیئر اور اتنا % پروفٹ آپ کو گھر بیٹھے ملے گا. مجھے کیا جا رہا تھا کہ میں ان کو بول دوں ٹی ڈاٹ استعمال, یہاں تک کہا کہ ہم ٹی ڈاٹ کے نام سے کمپنی بنائیں گے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کہ صرف نام استعمال کرنے دیں, MTM نام استعمال کرنے دیں, مفتی طارق مسعود,
یہ نام آپ ہمیں استعمال کرنے دیں. تو میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں سارا کام. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو بزنس کا ٹائم نہیں. کہہ رہے نہیں, سارا کام ہمارا ہوگا, 50% آپ کو ملے گا گھر بیٹھے. تو یہ کوئی گولے گنڈے والے نہیں آئے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے کروڑوں کے بزنس ہیں. تو میں بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ اور اب بھی میں کر سکتا ہوں, فون کروں ہاں بھائی میں پرمیشن دے رہا ہوں, نہیں کرتا, جبکہ مجھے ضرورت آپ سے 4 گنا زیادہ ہے. ہمارے بچے بھی ہیں, ہمارے فیملیاں بھی آپ سے زیادہ ہیں, لیکن 10 سال پہلے بھی اجازت نہیں دی, اب بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. 2 ہفتے پہلے ایک صاحب آئے, انہوں نے بھی بہت فورس کیا کہ یار آپ صرف نام استعمال کرنے دے دو مفتی صاحب, گھر بیٹھے ہم آپ کو پیسے دیں گے. اور یہ جائز بھی ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ذمہ دار ہو گئے نا آپ. شیئر کا مطلب یہ کہ نقصان کا میں ذمہ دار ہوں گا, لیکن نقصان ہوتا نہیں ان کمپنیوں کو. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے جب جائز ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا بھائی میرا نام استعمال ہوا ہے لوگوں کو نماز کی ترغیب دے کے, زکوٰۃ کی ترغیب دے کے, برائی سے روک کے, تبلیغ کر کے. اب جب ایک نام استعمال ہو گیا تو میں اس کو کمپنیوں کا منجن بیچنا شروع کر دوں میں اپنے نام کے, یار اس سے پیسہ کمانا شروع کر دوں؟ نہیں یاری, میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تیسری بات, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے اوپننگ کروا کے اپنے اداروں کی, کسی پروڈکٹ کو مشہور کروا کے کروڑوں روپے چھاپے ہیں, ان سے بھی میرا 1 روپے بھی کمیشن بولو نہیں ہے. حالانکہ میں چاہتا, میں کہتا یہ ڈبہ کھولنے کے آپ 1 کروڑ کماؤ گے تو اس میں 10 لاکھ کس کا ہے؟ کیونکہ دبا کے. ابھی میں سعودی عرب گیا, وہاں ایک تاجر نے مجھے بتایا کہ یہاں بالی ووڈ کے جو ایکٹر آتے ہیں نا, ایک کھجور کھانے کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں کہ ہماری دکان سے انہوں نے کھجور کھایا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے کھجور نہ کھایا ہو, کوئی پیپسی پی ہو یا کوئی چیز خریدی ہو. مشہور ایکٹروں کی انہوں نے مجھے دکھائی سیلفیاں اپنے ساتھ کہ یہ ایکٹر آئے, ہم نے اپنے جنرل اسٹور میں لے گئے ان کو اور ان کے ساتھ ایک سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈالی ہے, اس کے محترم کو اتنے پیسے دیے. میں نے کہا یار یہ کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ جب مشہور ہو گئے ہیں تو اب یہ اپنی شہرت کے پیسے لیتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے بھائی. ہماری وجہ سے جب پتا چلے گا جی بالی ووڈ کا وہ فلاں مشہور ترین ایکٹر آیا اور حضرت جی کے دکان سے اس نے کھجور کھائی ہے اور پھر منہ سے بولا کہ بڑی زبردست کھجور ہے, بہت مزہ آیا, تو کہتے ہیں ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ فائدہ جو ہم نے ان کو کمیشن دیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جب آپ ہم سے پیسہ کما رہے ہو تو ہمیں کمیشن کیوں نہیں دے رہے؟ جبکہ ہماری سیلفیوں کے میرے بھائی 5 روپے بھی نہیں ہے, 5 روپے بھی نہیں ہے. ابھی نادر علی کے یہاں میرا انٹرویو ہوا نا, تو انہوں نے کھجور کا اپنا وہ ایک نادر علی نے ایک عطر تھی اس کو, ہاں اس کو پروموٹ کیا, تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا اس پہ. ان کا اپنا بزنس ہے نادر علی کا, سب کر رہے ہیں, تو نادر علی نے بھی کر لیا, کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم نے کیا پروموٹ. میرا اس میں کیا فائدہ ہوا ہے نادر علی کے پاس جانے میں؟ آپ نادر علی سے پوچھ سکتے ہیں. نادر علی ہو یا جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں ہمارے, جب ہم جاتے ہیں کہیں تو اس میں میرا 1 روپے بھی کمیشن نہیں ہوتا. میں ٹائم کیوں دے رہا ہوتا ہوں؟ میں اس لیے ٹائم دے رہا ہوتا ہوں کہ ایک مشہور چینل کے ذریعے میں اپنی بات ایسے لوگوں تک پہنچا دوں گا جو میں اپنے چینل کے ذریعے نہیں پہنچا سکتا. نادر علی نے جب انٹرویو کے لیے بلایا تو ہمارے بہت سے ساتھیوں نے کہا بھائی کیا فائدہ جانے کا؟ تو نادر علی کو تو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اس سے ایک دوستی یاری بھی ہے, خالی کمرشل بیسس پہ نہیں, دوستی یاری بھی ہے. لیکن میں کیوں گیا وہاں پہ؟ میں نے کہا بھائی وہ ٹھیک ہے, مونیٹائزیشن بھی ہے, ان کے ویورز بھی بڑھیں گے اور وہ کوئی پروڈکٹ بھی اپنی مشہور کروا دیں گے, ٹھیک ہے, وہ ان کا کمانے کا ایک ذریعہ ہے, ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے. تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے یہ فائدہ ہوگا میں عدالتی خلا کے خلاف ایک بیان جاری کروں گا. یہ ہمارا مشورہ ہوا تھا. تو نادر علی کو بہت سے ایسے لوگ سنتے ہیں جو ہمیں نہیں سنتے. تو میری بات جو عدالتی خلا کے خلاف ہے نا, کہ یہ غلط طریقے کے طلاقیں دلوائی جا رہی ہیں, یہ بات اس چینل کے ذریعے 20 لوگوں تک, ملینز لوگوں تک پہنچ جائے گی. سما ٹی وی کو جب میں نے انٹرویو دیا, آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب ٹیلی ویژن چینل کسی مشہور شخصیت کو بلاتا ہے تو کیا فری میں جاتے ہیں وہ؟ ابے کیا ہو گیا, وہ پیسے لیتے ہیں جو بھی جائے گا نا, اور لینا حق بھی ہے ان کا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ٹی وی چینل پہ جا کے لفافہ لے رہے ہیں میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں. بھائی وہ ان کا حق بنتا ہے, اس لیے کہ چینل بھی تو ان کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے نا. یہ عجیب بات ہے کہ چینل تو کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے اور جو جس گیسٹ کو بلایا اس کو کچھ بھی نہ دے, تو یہ چینل کی غلطی ہے نا.
تو میں جب سما ٹی وی کو میں نے انٹرویو دیا ہے نا, تو وہ سما ٹی وی والوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ اتنا ہٹ ہوا ہے, ٹرینڈنگ میں گیا ہے وہ, لیکن ہمارا اس میں 1 روپیہ بھی کمیشن نہیں تھا. سما ٹی وی والوں نے تو کمایا ہوگا, میرا کمیشن اس میں کیا ہے کہ میں جو پیغام دینا چاہتا تھا تعدد زوجات سے متعلق, 4 شادیوں کو پروموٹ کرو, پہلی دفعہ مجھے موقع ملا کسی ٹی وی چینل کے ذریعے میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں میں یہ جمود ٹوٹے. تو میرے بھائی تم مولویوں پہ طنز کرنا بہت آسان ہوتا ہے, ذرا کبھی آگے ہمارے لائف اسٹائل دیکھو تو پتہ چلے گا. ہمارے پاس پیسہ کمانے کے, کروڑوں روپے کمانے کے بہت سارے مواقع ہیں, وہ تمام مواقع ہم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یار ہم نے جو ہمارا نام دنیا میں مشہور ہوا ہے دین کے حوالے سے مشہور ہوا ہے. اب بزنس میرا اب بھی ہے, شہد کا ختم کر دیا تو بتا دیا میرا شہد کا بزنس تھا, اب بھی ہے, لیکن وہ بھی میں نہیں بتاتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری کروڑوں کی ارننگ شروع ہو جائے گی اگر میں اس بزنس کو اناؤنس کر دوں گا. لوگوں کو پتا چلے گا مفتی صاحب کی کمپنی ہے یہ. تو جن کے حوالے کی ہوئی ہے ان کو منع کیا ہوا ہے کہ نہ بتاؤ لوگوں کو. ویسے کوئی بھی چیز اپنی بیچتا ہے تو ٹھیک ہے بکے, تبھی بزنس چلتے بھی نہیں ہمارے. تو پھر میرا جو زیادہ جو جس طرف میں آیا نا وہ پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہے. تو پراپرٹی میں مجھے یہ فائدہ ہوا کہ پہلے ایماندار لوگ ملتے نہیں تھے, اب ایماندار لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں. ورنہ تو پہلے تو جس کو دو وہ چونا لگا کے بھاگ جاتا تھا. اب اس کو پتا ہے کہ یہاں ممبر پہ بیان آ جائے گا اس کے خلاف. تو یہ ایک تھوڑی سی میں وضاحت آپ لوگوں کو کر دوں کہ یہ لوگ بہت زیادہ آج کل نا اعتراض کرنے, 12 کروڑ کما رہا ہے, 13 کروڑ کما رہا ہے, پتہ نہیں کتنے کروڑ کما رہا ہے, جتنے بھی کروڑ. مجھے تو یوٹیوب کی ارننگ ہے ہماری وہ بھی مجھے نہیں پتا کتنی ہے, نہ میں نے کبھی ایڈمن سے پوچھا ہے کہ اس مہینے کتنی کمائی ہوئی ہے. وہ ساری میرے پاس آتی بھی نہیں ہے, وہ ساری جاتی ہے ایڈمن کے پاس. مونیٹائز بھی اس نے کیا, کب کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا. سمجھ رہے ہو نا, کتنی تنخواہیں اس سے کہاں جا رہی ہیں, مجھے بھی بیچتے ہیں پیسے وہ, لیکن مجھے نہ کبھی حساب لیا. ورنہ جن کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں نا ان سے آپ پوچھو کہ وہ کتنے حریص ہوتے ہیں, صحیح ہے نا, جو بڑے چینل ہوتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایک پائی کا حساب لیے بغیر کسی کی جان چھوڑ دیں وہ. تو اس لیے مجھے یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑی ہے کہ آپ بہت زیادہ یہ ہونے لگا ہے, بہت زیادہ. ایک حد ہوتی ہے انسان پہ آپ اعتراض کریں اور ہم پہ دوسرے اعتراض کریں, آپ بیسیوں قسم کے ہم پہ اعتراض کریں کہ مفتی صاحب ایک جگہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں. مفتی صاحب کو ہم سمجھتے تھے بہت بڑے عالم ہیں, اس دن بغیر ٹوپی کے گھوم رہے تھے یہ, اور مفتی صاحب نے خاتون کا انٹرویو دے دیا, وہ مناسب نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. کوئی اس ٹائپ کی چیزیں کرو جو پھر میں اس پہ غور بھی کروں کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہے, لیکن وہ باتیں نہ کریں جو بالکل آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو میرا نہ کوئی میرے بھائی چندہ سینٹر ہے, نہ میں کسی سے چندہ مانگتا ہوں. اگر مانگوں گا تو کھلے عام بتاؤں گا, ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. جیسے ہم نے کووڈ-19 کے لیے گھروں میں راشن کی کمی ہو گئی تھی, وہ بھی مجھے لوگوں نے فورس کیا. تاجر لوگ آئے, مفتی صاحب خدا کے لیے چندے کا اعلان کرو, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. وہ بھی کسی کے فورس کرنے پر میں نے اعلان کیا تھا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور تو میں اگر چندہ مانگوں گا تو میں بولوں گا تمیز سے, ٹھیک ہے نا, اور بتاؤں گا کہ کہاں خرچ کرنا ہے اس کو. تو اس کے علاوہ کوئی بھی میرے نام سے چندہ مانگ رہا ہے, یہ کسی خاتون کو رشتوں کے پیغام بھی بھیج رہے ہیں لوگ. ایسا بھی ایک بندہ پکڑا گیا, وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے ساتھ اس کی سیلفیاں بہت زیادہ, پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اس کی سیلفیاں, پھر ان سیلفیوں کے ذریعے اس نالائق نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کی. تو ایک خاتون نے اس سے رابطہ کیا کہ آپ کے بڑے بڑے علماء سے تعلقات ہیں تو آپ ہمارے مسائل حل کر دیں. اس نے کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پلاٹ کے کاغذات کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میرے رابطے ہیں بڑے لوگوں سے. اس نالائق نے یہ کیا کہ کسی طریقے سے نا اس خاتون سے پلاٹ کے کاغذات منگوا لیے. اب ایسے 2 نمبر لوگ کیا کرتے ہیں کہ کاغذات وغیرہ رکھ کے پھر بلیک میلنگ شروع کرتے ہیں. اب وہ کاغذات تو مجبوری بن گئی نا اس خاتون کی. اب کیا ہوا ہے, وہ بیچاری خاتون کو بلیک میل کرنے لگا. اس سے ظاہر ہے جو کسی ایک جوان عورت کو کیا انسان اس کے جذبات سے کیسے کھیل سکتا ہے. اس خاتون نے, میں فون نہیں اٹھاتا, تو پھر کیا ہوا کہ جی وہ یہاں دفتر میں پہنچ گئی اور کہا کہ یہ آپ کا دوست ہے اور آپ کا جاننے والا ہے اور آپ کے ساتھ. اچھا, نالائق نے یہ بھی کیا کہ جب ملنے کے لیے آتا نا تو میری کرسی پہ آگے بیٹھ جاتا اور اپنے دوسرے بندے سے کہا ہوتا فوراً ایک تصویر لے لو. اس سے ہوتا یہ کہ یہ امیج جاتا ہے یار مفتی صاحب چھوٹی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ یہ بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا یار لوگ کہہ رہے ہیں عظیم انسان ہے, اتنا مفتی صاحب کا کلوز ہے. تو وہ آتے ہی فوراً بیٹھ گیا, تصویر لے لی, پھر ہٹ گیا. اچھا, کوئی بڑا مہمان ملنے کے لیے آ رہا ہے, میں سمجھ رہا ہوں یہ اس کے ساتھ ہے, وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ. میں اس کو عزت دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آیا ہے, وہ اس کو عزت دے رہے کہ کس کے ساتھ ہے. ان کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میں مفتی صاحب کا آدمی ہوں, مجھے یہ بتایا ہوا ہے کہ میں
اس کا آدمی. اس طرح کے بہت سے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑا ہے. تو دونوں پارٹیوں کو الو بنایا ہوا ہے نا. تو پتہ نہیں کتنے تاجر مجھ سے بدگمان ہوئے ہوں گے اس طریقے سے. تو بہرحال جی وہ جب ہوا, جب وہ صاحب تشریف لائے ہیں, اب اس خاتون کے جب اسکینڈل بنا تو میں نے اس خاتون سے کہا میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی, اور آپ نے مکان کے کاغذات کیوں دے دیے؟ پھر پتا چلا کہ اب وہ کسی اور مولانا کو چونا لگا رہا ہے آج کل. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, مونچھیں صاف کرتے ہیں, داڑیاں بڑی رکھتے ہیں, سفید پگڑی, سفید کپڑے, اور ہر وقت نا ان کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, جھک کے سلام کرتے ہیں, جھکے چلے جاتے ہیں. تبھی مجھ سے کوئی زیادہ عقیدت کا اظہار کرے میں اس سے ڈرنے لگتا ہوں بھائی. بہت زیادہ ہو نا, بہت محبت میں کہتا ہوں اللہ خیر کرے. میرے نام پہ اگر کوئی چندے مانگ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو بعض تاجر لوگ بدگمان ہوئے ہیں مجھ سے. تو میں ان تاجروں سے بدگمان ہوا ہوں کہ تمہارے اندر اتنی سینس نہیں ہے کہ جب کوئی ہمارا بن کے ہم سے آپ سے کوئی پیسوں کا معاملہ کر رہا ہے تو تمہارے پاس کھوپڑی نہیں ہے کہ تم پوچھ لو مفتی صاحب سے. ہاں تو یہ اس لیے ہوشیار رہیں, اور یہ جو علماء پہ لالچی ہونے کے اور اس طرح کی چیزوں کے الزامات لگتے ہیں, یہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. آپ ذرا بیٹھے ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں لیکن کما نہیں رہے ہیں. تو جتنا آ رہا ہے اللہ کی طرف سے رزق, اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ایک نے تو یہ کہا مفتی صاحب نے گاڑی چندے کے پیسوں سے لی ہے, کل یہ کوئی آیا کو علماء میں بات ہو رہی تھی, اور یہ مولوی لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اور میں چندہ کرنا چاہوں نا, جب ہمارے نے ریوو گاڑی خریدنی تھی, میرے پاس ریوو گاڑی کے پیسے نہیں تھے, تو ہماری ٹیم کا یہ مشورہ ہوا کہ چونکہ ہم یہ سیکیورٹی کے پرپز سے لے رہے ہیں گاڑی, اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہا, کیونکہ گارڈوں کو بٹھانے کے لیے لے رہے ہیں, تو یہ گاڑی ہم چندے کر کے لے سکتے ہیں. علماء سے بھی مسئلہ پوچھا, انہوں نے بھی کہا کہ شرعاً آپ کے لیے جائز ہے, کیونکہ یہ آپ اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے لے رہے ہیں, علماء کی سیکیورٹی عوام کی ذمہ داری ہے نا, تو جو عوام اپنی خوشی سے دے. میں نے کہا یہ کام میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ گاڑی صرف دین کے کاموں میں استعمال نہیں ہوگی, وہ میرے ذاتی کاموں میں بھی استعمال ہوگی. اس وقت ہم نے 80 لاکھ کی گاڑی لی تھی اور 80 لاکھ میرے پاس نہیں تھے. میں نے کہا پھر میں قسطوں پہ لے لوں گا بینک سے, لیکن چونکہ میرے ذات کی استعمال میں, تو پھر یہ بھی مشورہ ہوا کہ ٹھیک ہے آدھا چندے سے لے لیتے ہیں, آدھا آپ کا پیسہ ہوگا, تاکہ کچھ دین کے کام میں اور کچھ کس میں آپ کے ذاتی. میں نے کہا نہیں بھائی یہ چیز بھی مجھے غیر اخلاقی لگتی ہے, کیونکہ زیادہ استعمال ٹھیک ہے دین کے کاموں میں بھی, بیان کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں, لیکن گاڑی تو بھائی ہمیں تو ویسے ہی گاڑی کو شوق ہے. تو ہم چاہتے ہیں نا 2 نمبری کے, ہمارے پاس ایسے ایسے طریقے آپ کے تصور سے بھی زیادہ, سمجھ رہے ہو, ہم اگر 2 نمبری کرنا چاہیں آپ کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا, تو پھر بھی نہیں کر رہے. تو یہ گاڑی کا پورا حساب و کتاب ہے, آپ میزان بینک سے جا کے پتہ کر سکتے ہیں. میں نے تو جب یہاں مسجد والوں کو میں نے خود بتایا, میں نے کہا بعض دفعہ امام کے پاس دبا کے پیسہ آ رہا ہوتا ہے, بدگمانیاں پھیلتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے امام کے پاس پیسہ, باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے مسجد والوں کو, یہاں کمیٹی سے آپ پوچھیں وہ گوائیں, میں نے کہا کسی دن آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے نا کہ مفتی صاحب 3 بیویوں کو یا 4 کو کھلا کیسے رہے ہیں, اور اتنے بچوں کو کھلا کیسے رہے ہیں, اور یہ گاڑی کہاں سے آئی, تو میں اس کا پابند ہوں, میں آپ کو ایک ایک پائی کا حساب دوں گا. اس لیے ادھر ادھر باتیں کرنے کے بجائے نا ڈائریکٹ کس سے رابطہ کرنا, مجھ سے رابطہ کرنا. تو یہ کمیٹی والے سارے گواہ ہیں اس پر, اگر یہاں کوئی کمیٹی والا بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس سے, تو ریکارڈڈ بات ہے نا یہ. تو چندہ بھی ہم لیتے ہیں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے لیتے ہیں, یا کچھ لوگ خود سے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیتے ہیں غربا اور مساکین میں تقسیم کرنے کے لیے. تو وہ ایک ایک پائی کا میرے پاس 24 گھنٹے حساب ہوتا ہے, اور اس کا میں نے ایکسس بھی دیا ہوا ہے اپنے لڑکوں کو کہ میں اگر مر گیا تو یہ زکوٰۃ صدقے کی رقمیں ضائع نہ ہو جائیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اب اگر کوئی یہ چلائے نا کروڑوں روپے کما رہے ہیں, تو ان کو بولا بھائی یہ بندہ اربوں کما سکتا ہے, افسوس اس پر ہے کہ صرف کیا کر رہا ہے کروڑوں, حالانکہ کروڑوں بھی نہیں رہا ہوں میں. تو آگے چلتے ہیں. اور حج عمرے کی ٹریول ایجنسیوں نے کتنے ہم سے رابطے کیے ہیں, مجھ سے ایسے بھی ہوا ہے کہ ٹریول ایجنسیوں نے رابطے کیے, مفتی صاحب آپ کیا کریں ہمارے ساتھ حج پہ جائیں, آپ کا حج بھی فری ہوگا, آپ کا عمرہ بھی فری ہوگا, اور جو پروفٹ ہمیں ہوگا نا اس میں آپ کا اتنا شیئر. ٹریول ایجنسیوں کا شیئر جو حج پہ کماتے ہیں کم نہیں ہوتا. تو میرا حج بھی ہو رہا ہے فری میں, میرا عمرہ بھی ہو رہا ہے فری میں, اور مجھے فری میں لاکھوں روپے کا پروفٹ بھی ہو رہا ہے. اس پیشکش کو بھی میں 20 دفعہ 20 لوگوں کی طرف سے پیشکش آئی ہے, مگر اس کو بھی میں مسترد کر چکا ہوں. کیوں کر چکا ہوں بھائی, میں حج کرنے جاؤں اور میں لوگ مجھے یہ سمجھیں گے کہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ کے نام سے نا بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ حج کریں گے, بہت سارے لوگ حج کریں گے.
تو میں نے کہا جو لوگ میرے ساتھ عقیدت محبت میں حج کریں گے وہ دین سیکھنے کے لیے نا, اور میری طرف سے جو میسج جائے گا کہ میں بھی اس لیے ان کے ساتھ حج کر رہا ہوں کہ ان کو دین سکھاؤں گا, ادھر میرا آپ سے کمیشن بندھا ہوا ہے, تو یہ دین کے نام پہ منجن بیچنا ہی ہو گیا. یہی بات سمجھیں کہ آپ ظاہر تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں, اور جناب ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی ماشاء اللہ جی آپ کو جو ہے وہ اللہ اللہ سکھائیں گے, اور حج میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور مفتی صاحب کی صحبت مل رہی ہے, اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے, حج کے مسائل سیکھنے کے مل رہے ہیں. کیا مل رہا ہے اصل میں؟ کمیشن مل رہا ہے. تو اس کو بھی میں نے, حالانکہ اس سے میں حج عمرے سے محروم ہو رہا ہوں, لیکن اب میں اپنے خرچے پہ حج کر رہا ہوں نا, اس پہ لوگوں کو ہو رہی ہے تکلیف. ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے کہ یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. یا کوئی عقیدت محبت میں اپنا قریبی دوست بلا لیتا ہے عمرے پہ اپنے خرچے پہ, تو اس پہ بھی لوگوں کو اشکال ہو رہا ہے. تو یہ پھر اشکال بدتر نہیں ہے, ہمیں حج عمرے کے ذریعے بھی دبا کے نوٹ چھاپنے کا موقع ملا بھی ہے اور اب بھی ہے. پچھلے سال مجھے ایک ٹریول ایجنسی حج پہ لے کر گئی ہے, 18-20 لاکھ والا حج تھا, بڑا مہنگا VIP. بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا, جب وہ بھی جاننے والے لوگ تھے. میں نے کہا لیکن میں آپ کی کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا. سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ عقیدت محبت میں فری پھوکٹ میں حج کرا رہے ہو تو صرف عقیدت محبت ہی ہونی چاہیے. آپ کی جو ٹریول ایجنسی ہے اس کو میں ایک دفعہ بھی پروموٹ نہیں کروں گا, اور نہ میں لوگوں میں بیان کروں گا آپ کے کہنے سے, کیونکہ یہ بھی کیش کرانے کی ایک قسم ہے. مجھے خود پتا ہے میں نے بیان کرنا ہے کہ نہیں کرنا, مجھے آزاد چھوڑ دیں آپ, تو کوئی اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھاؤ گے. تو نیک لوگ تھے واقعی. پھر میں نے 2-3 علماء سے بھی پوچھا, انہوں نے کہا یہ بڑے نیک لوگ ہیں, یہ واقعی اخلاص ہی کے ساتھ علماء کو حج کراتے ہیں. پھر میں گیا حج کرنے, اس پہ بھی لوگوں نے اعتراضات کیا, بھائی یہ دیکھو مولوی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو وہ کسی اور نے حج کرایا تھا, وہ بھی بڑے اخلاص سے حج کرایا تھا, اور اس طرح سے کوئی کرا رہا تو پھر میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں حج کرنے میں. حج ہی کرا رہا ہے نا, کچھ چرچ تھوڑی پلوا رہا ہے یار وہ زبردستی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس دفعہ بھی آفر آئی حج کی, تو وہاں بھی میں نے یہ کہا بھائی میں کمپنی کو پروموٹ نہیں کروں گا, کسی کی ٹریول ایجنسی کو پروموٹ نہیں کروں گا. تو فی سبیل اللہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. لیکن پھر میرے اپنے اتنے کام تھے, میں نے منع کر دیا. تو ٹریول ایجنسیوں کے بھی رابطے ہو رہے ہیں, حج عمرے کی ایجنسی کے بھی رابطے ہو رہے ہیں. آپ کسی تاجر سے پوچھ لو کہ جب کسی آدمی کا نام اتنا مشہور ہوتا ہے تو وہ اس نام سے کیا کیا فائدے حاصل کر سکتا ہے. تو اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ عالم کے لیے پیسے کمانا منع نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. لیکن جب پیسے کمانے کا ہو تو پھر پیسے کمانے ہی کا لیبل لگاؤ اس کے اوپر, وہ جائز ہے. جیسے علماء تجارت کرتے ہیں نا, پھر اس پہ یہ نہ ہو کہ لیبل تبلیغ کا لگا ہوا ہو. جیسے ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جناب حج پہ, لیبل تو یہ لگا کہ جی مفتی صاحب حج کے مسائل سکھا رہے ہیں, ادھر کمیشن ہے. یہ غلط ہے. اور یہ صحیح اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اناؤنس کریں. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس, انہوں نے کہا کہ میری ٹریول ایجنسی, آپ ممبر سے لوگوں کو حج کی ترغیب دیں, اعلان کریں کہ بھائی میرے ساتھ حج کریں لوگ. میں نے کہا آپ کا یہ بزنس ہے, اور بزنس کا اعلان مسجد سے نہیں ہوگا, بزنس کا مسجد سے اعلان نہیں ہوگا. اور میں نے کہا آپ بھی جب لوگوں کو بتاؤ نا تو آپ حج کے فضائل سنا کے لوگوں کو یہ بولا کرو یہ میرا بزنس ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, تو میں اس پہ بزنس کر رہا ہوں, اور یہ ممبر سے نہ سناؤ. یہ آپ اپنا الگ حج کی ٹریول ایجنسی علماء کے لیے بھی جائز ہے, عام آدمی کے لیے بھی جائز ہے, لیکن بزنس کو آپ مذہب کے ساتھ خلط ملط نہ کریں, اس کو کاروبار سمجھ کے کریں. بلکہ اس میں ثواب بھی ملے گا کہ آپ چرس اور ہیروئن کا بھی کاروبار کر سکتے تھے, لیکن آپ نے ایک اچھا کاروبار کیا. وہ کاروبار کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کرانا. تو اگر میں نے فیوچر میں حج عمرے کا بزنس کیا بھی تو میں پھر اس میں بتا دوں گا بھائی یہ میرا کیا ہے, بزنس. ایک اور مثال آئی ہے, مثالوں پہ مثالیں آ رہی ہیں نا. ایک اور مثال, میں نے تقریباً 5-6 سال اجتماعی قربانی کا کام کیا ہے. میں نے 5-6 سال کیا ہے؟ اجتماعی قربانی. جانور اپنے انویسٹ کر کے جانور منگواتا تھا, خود بھی بعض دفعہ لے کے آتا تھا, پھر لڑکوں کے ذمہ لگایا, اور پھر اجتماعی حصے. ہر لڑکے کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اجتماعی قربانی وہ والی قربانی نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے, یہ مفتی صاحب کا بزنس ہے, اور ہم اتنے کا حصہ فروخت کر رہے ہیں, ہمیں پڑا نہیں ہے اتنے کا, فروخت اتنے کا کر رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. کیونکہ جب مولانا لوگ اجتماعی قربانی کا بزنس کرتے ہیں تو بعض دفعہ یہ دھوکا ہوتا ہے, لوگ اس کو فی سبیل اللہ اجتماعی قربانی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سہولت دے رہے ہیں, ہوتی وہ ان کی ارننگ کا ذریعہ ہے. تو میں نے کہا یہ دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ. تو ہم کئی سال, اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب مجھے پیسوں کی انتہائی شدید ضرورت تھی, اس وقت بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ دھوکا نہیں دیا.
یہاں تک ہوا ہے کہ جانور آئے نا. اب چونکہ اجتماعی قربانی میں اور بزنس میں مسائل کا فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں, خوب سمجھ لیں مسئلہ, جب آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے نمائندے اور وکیل ہوتے ہیں. اس میں جانور دکھانا بھی ضروری نہیں ہے, اور جانور لائے بس ذبح کر کے گوشت پہنچا دیں آپ, کیونکہ آپ لوگوں کے نمائندے ہیں. لوگوں نے آپ کو اعتماد کر کے دے دیا, جو پروفٹ ہوگا وہ آپ لوگوں کو واپس کر دیں. لیکن جب آپ یہ بزنس کرتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گائے لا رہے ہیں تو آپ حصوں کو بیچ رہے ہیں. پھر شریعت کہتی ہے جب تک گائے پہ آپ کا قبضہ نہ ہو جائے آپ حصہ بیچ نہیں سکتے. ایک بات. نمبر 2, دکھائے بغیر نہیں بیچ سکتے آپ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک اگلا دیکھ نہیں لے گا اس وقت تک اس کے خریدنے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ اس چیز کا آپ پروفٹ اٹھا نہیں سکتے جو ابھی آپ کے ملکیت میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایڈوانس میں پیسے تو آپ نے لوگوں سے لے لیے, لیکن وہ صرف بکنگ کے پیسے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, جب آپ اجتماعی قربانی کے لیے جانور لے کر آئے تو آپ نے اس جانور کو دکھانا ہے ان کو کہ یہ جانور ہے, اب آپ بتاؤ آپ نے حصہ اس میں اتنے کا خریدنا ہے یا نہیں خریدنا. اس کو پورا حق ہے کہ وہ حصہ مسترد کر دے. تو میں 7-8 سال میں نے یہ کام کیا ہے, اس میں جو میرے ساتھ لوگ تھے نا ان کو پتا ہے کہ کتنے جانور اس طرح سے ہم نے ریجیکٹ کیے ہیں کہ جانور دیکھنے کے بعد اگلے کو پسند نہیں آیا, ہم نے کہا یہ میرا لاس ہے, یہ میں جانوں, یہ گائے جانے. اور کتنے میرے ماتحتوں سے پھڈے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اگلا فون کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں جانور نہیں دیکھنا. میں کہہ رہا ہوں اس کا باپ بھی دیکھے گا ٹھیک ہے نا, ورنہ یہ سودا ڈن ہی نہیں ہوگا. پھر ہم جو باہر ملکوں میں, امریکہ میں, ان کو ہم ویڈیو بنا کے بیچتے تھے جانوروں کی. تو اس پہ بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے جنہوں نے بھی میرے ساتھ اجتماعی کاروبار میں, اجتماعی قربانی میں جو حصہ لیا, تو بہت سارے لوگ ہیں. تو کتنی ٹینشن ہے نا اس میں, جانور دکھا رہے ہو, پھر وہ آ رہا ہے, بندہ دیکھ رہا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو گائے آئی ہے, اگلے دن صبح بقرعید ہے, وہ گائے انتہائی باریک. اب جو لے کر آئے نا گائے شارٹ ہو گئی تھی, تو انتہائی باریک. اب جن کے حصے تھے میں نے ان کو لڑکوں کو کہا کہ ان کو فون کرو کہ یہ گائے آ کے دیکھو, اگر پسند نہیں آ رہی تو پیسے واپس. اب جو لے کر آئے نا بندہ, وہ کہہ رہا ہے یار, وہ فون کر کے کہہ رہا ہے مفتی صاحب بس ہمیں قبول ہے جیسی بھی ہے. میں نے کہا بھائی یہ شرعی مسئلہ ہے, جب تک وہ دیکھے گا نہیں اس وقت تک ہو نہیں سکتا. ہم اس کی وکیل نہیں ہے نا, ہم تو سیلر ہیں نا, ہم تو بیچ رہے ہیں. تو جو بیچنے والا ہے وہ خریدار کا وکیل اور نمائندہ نہیں بن سکتا. میں نے کہا خود نہیں آتا, یہاں کسی کو نمائندہ بنائے اپنا. وہ نمائندہ اس گائے کو دیکھے گا, اس کو سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, وہ مجھے پتا تھا یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ پتہ نہیں کیا اٹھا کے لے آیا تو وہی ہوا. بندے آئے, ان کو سمجھ میں نہیں آئی, ہم نے سارے پیسے کیا کر دیے واپس. پھر جن کی سمجھ میں آئی ان کو دے دی ہم نے, جس کو آ رہی ہے آ ہی رہی ہے تو کیا کریں. ایک تو اتنی چھوٹی سی گائے تھی. ایک بندے کو میں نے کہا بھائی دیکھے بغیر حصہ اس میں بک نہیں ہوگا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ پہ اعتماد ہے. میں نے کہا آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ میں یہ حصہ بیچ رہا ہوں میں حصہ. تو گائے آ گئی ہے, آپ دیکھ لو اس کو. وہ صاحب جب آئے نا تو کہنے لگے اس میں 7 حصے نکل آئیں گے. میں نے کہا نکلیں گے تو چاہے 7 بوٹیاں نکلیں, آپ کو پورا آپشن ہے. پسند نہیں آ رہی تو یہ پیسے کیا کرو, واپس پکڑو. پورا آپ کے پاس, کیونکہ یہ بکنگ کے پیسے تھے, کوئی خریداری ہوئی نہیں تھی اس میں. تو خدا کی قسم تعریفیں کرنا مقصد نہیں ہے. انسان اپنے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. ہمارے اندر بہت سارے عیب ہوں گے, یقیناً سب میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو مالی کرپشن کے, یہ جو بار بار اور پیسہ لالچی اور یہ دین کو کیش کرا رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں, یہ الزامات, یہ ٹھیک الزامات بالکل بھی نہیں ہے. ہم منجن بیچنا چاہیں نا, آپ کی سوچ سے زیادہ فری پھوکٹ میں پتہ بھی نہیں چلے گا. کمپنی آ جائے گی مارکیٹ. میں نے جو اپنی کمپنی بنائی تھی اس کا نام وکیل نے MTM رکھ دیا تھا. میں نے وہ نام چینج کروایا ہے, اس کا نام میں نے چینج کروایا کہ میرے نام سے نہیں بناؤ بھائی, نام ہمارا بہت مشہور ہے, ایک دم ٹک 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 بزنس ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نام کو نہیں کیش کرانا چاہتا. ایک نارمل آدمی کی طرح بزنس کروں گا تو ٹھیک ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. پھر بھی اگر کوئی میری کمپنی جو ہے اس کا نام پھیل جائے تو پھر تو میرا قصور نہیں ہے نا, وہ تو اللہ ہی پھیلا رہا ہے, تو اب کیا کریں. آج میرا شاگرد ہے مولانا صفی صاحب, جو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں نا, مسائل بہت سارے مسائل بھی حل کرتے ہیں, مفتی بن گئے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک فتویٰ لکھا ہے, تو ایک شخص نے مجھے 3,000 روپے دے کے چلا گیا. تو میں نہیں لے رہا تھا, پھر بھی زبردستی دے کے چلا گیا. ابھی کی بات ہے, بیان سے پہلے کی بات ہے, ابھی بیان کے لیے آیا ہوں نا تو اس سے پہلے. تو پھر بھی دے کے چلا گیا. تو میں کیا کروں. میں نے کہا یار جب زبردستی دے رہا ہے تو لے لو. تو کہہ رہے وہ ایک ہوٹل والا ہے, وہ ایک سوال پوچھ کے گیا تھا مسئلہ, تو میں نے فتویٰ لکھ کے دے دیا. فتویٰ میں ہی لکھتا ہوں, کمپوزنگ وغیرہ اس سے کروا کے جو آخری کریکشن
میں ہی کرتا ہوں, پھر سائن اس پہ میرے ہی ہوتے ہیں, ایک معاون کے طور پہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح پریکٹس کرتے کرتے انسان مفتی بنتا ہے. یعنی جو سینئر مفتی ہوتا ہے نا, مدارس میں اصول یہ کہ جونیئر اس کی نگرانی میں طویل عرصے کام کرتے کرتے کیا بن جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا مفتی کہ جناب ایک سال آپ نے کوئی کورس کیا اور مفتی ٹھک سے بن کے نکل آئے, ایسا کوئی دنیا میں سسٹم نہیں ہے. تو اب انہوں نے بتایا کہ جو ہوٹل والا ہے اس نے فتویٰ لے کر گیا, اب کہہ رہے میں جب بھی اس ہوٹل میں جاتا ہوں چائے کے پیسے ہی نہیں لے رہا وہ, تو میں بہت کوشش کرتا ہوں دینے کی, پھر بھی نہیں رہا, تو میں کیا کروں. میں نے کہا یار اب زبردستی خدمت کر رہا ہے تو پلا دو نا, پی لو بھی فری میں, کیا خیال ہے. اور لوگوں کو بھی تھوڑی غیرت ہونی چاہیے نا, تھوڑی سی غیرت کس کو ہونی چاہیے. ایک بیچارہ مفتی بیٹھا ہوا ہے, اس کے بھی 20 بچے ہیں, وہ اتنی محنت سے فتویٰ لکھ رہا ہے, تو وہ تو نہیں, میں نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے, ہمارا ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں تو کوئی اس کے پیسے نہیں ہے, کوئی چارجز نہیں ہے. بعض فتووں میں 15 دن لگ جاتے ہیں اس کی تحقیق کرنے میں, وراثت کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, اور کاروباری مسائل ہیں, بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اس میں 1 روپیہ بھی ہمارا کوئی کمیشن کسی سے نہیں ہے, کوئی نہ, اس ذرہ برابر بھی ارننگ نہیں ہے اس کی, بلکہ الٹا میں دیتا ہوں. صحیح ہے نا. جب میرے پاس کوئی فتویٰ آتا ہے نا یہاں پہ ادھر کوئی بھی لوگ جب سوال لے کے آتے ہیں, تو میں نے جو اپنے شاگرد جن کو مفتی بنا رہے ہیں ہم ان کو رکھا ہوا ہے, تو جب وہ فتویٰ حل کر لیتے ہیں تو میں اس کو اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار اس بندے کی میں ٹائم لے رہا ہوں, تو میں اس کو اپنی جیب سے, آپ کے مسائل کے پیسے ہم اپنی جیب سے بھر رہے ہوتے ہیں اس کو. نہیں یہی بات سمجھ میرا خیال. تو اب چند دن پہلے ایک غیرت مند آ گیا, اس نے فتویٰ لکھوا کے نا 3000 روپے ان کو گفٹ دے دیا. تو اس بیچارے کو یہ بھی لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی, نہیں لے رہے تھے, پھر اس نے زبردستی تو مجھ سے پوچھ رہے بھائی میں کیا کروں. میں نے کہا رکھو, فری پھوکڑ کا آ رہا ہے, اب کیا ہے. نہیں یار میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آپ ذرا جاؤ نا کسی وکیل سے بیٹھو, 5 منٹ مشورے کے بھی وہ چارج لے گا. تو مولویوں پہ طنز کرنا بہت, پھر بھی میں بتاتا ہوں 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں جو مختلف ادارے کھول کے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, لیکن سب کو ایک لاٹھی سے مت ہانکیں, سب کو لالچی مت سمجھیں, سب کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. 2 نمبر بھی ہیں تو ایک یعنی پیسوں کے معاملے میں 1 نمبر لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کمنٹس میں ہر وقت مولوی ایسے یہ پیسہ کماتے ہیں, یہ یوں کرتے ہیں. تو اور میجورٹی مولویوں کی تو بیچاروں کو جا کے دیکھ لو مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں, کیا تنخواہیں ان کی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. اب ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. رشیا نے کیا نکالا؟ ہاں دین نکالا رشیا نے. شکر ہے آپ نے موضوع کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو بات یہ چل رہی تھی. اچھا ایک اور واقعات آ رہے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا کیس آیا, بہت مشکل کیس تھا. میں چونکہ ذرا سا بھی اشارہ کروں گا وہ سمجھ جائیں گے وہ لوگ کہ ہماری بات ہو رہی. جامعۃ الرشید میں آیا, جو بڑے بڑے اداروں سے حل نہیں ہو رہا تھا جھگڑے کا, وہ ایک مولانا صاحب کے ذمے لگایا. انہوں نے 2-3 مہینے میں کیس اسٹڈی کر کے نا قرآن اور سنت کی بڑا دماغ خرچ کر کے اس کو حل کر دیا. اگر وہ کورٹ میں ہوتا نا لاکھوں کروڑوں روپے لگنے تھے. مجھے افسوس اس پر ہوا کہ اس مولوی بیچارے کو بھی کچھ بھی نہیں سوائے ثواب کے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ تو تاجر کی ذمہ داری ہے یار, اس نے تمہارا اتنی محنت کر کے اس نے آپ کا ایک مسئلہ سالو کر دیا, آپ کو کورٹ جانے سے بچا دیا. تو اس بیچارے کو اور دیں گے کیا, ایک عطر کی خوشبو لا کے پکڑا دیں گے اس کو, یا اس کے ایک جوڑا لا کے نا جو یہ سالے ثواب کے لیے, ابا کے سالے ثواب کے لیے پرانے زمانے میں گاؤں دیہاتوں میں لوگ نکالتے تھے, وہ لا کے پکڑا دیں گے. تو تھوڑی سی غیرت جو ہے نا عوام میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور لالچی مولویوں کو دیتے رہیں گے, ان کا پھر پیسہ کہاں نکلتا ہے. وہ جو چندہ خور مولوی جو 4 دیواری مدرسے کی کھڑی کر لیں گے, اس میں 4-6 یتیم بچے لا کے رکھ لیں گے, وہ یتیم بچے علامت ہوں گے, ان کے نام پہ بکرے بھی آئیں گے, کروڑوں روپے بھی آئیں گے, اور پھر کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ یہ ان یتیموں پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, اور تیرے پاس جو لینڈ کروزر آ گئی, اور تو جو ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے, اور تو جو یہ تیرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. تو ان 2 نمبر لوگوں پہ تو دبا کے لوگ خرچ کر رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے نا کہ لا یسألون الناس الحافا, پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کرو جو لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں, سفید پوش لوگ ہیں. تو ایسے ہی ان علماء تک پیسہ پہنچایا کریں جو عزت دار ہیں, جو دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں, اور لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر نہیں ہے. تو لوگ ان تک نہیں پہنچاتے. لوگ بھی کوشش کرتے ہیں, جو بھکاری بن کے ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں نا, لوگ بھی انہی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو جو ہمارا شاگرد ہے نا, اس کو میں نے ابھی سمجھایا. میں نے کہا دیکھو اس نے 3000 روپے آپ کو دے دیے, لیکن کبھی لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہ رکھنا. ایسا نہ ہو دوبارہ آئے اور آپ کو ہے کہ اب جیب میں ہاتھ ڈال رہے تو شاید اب بھی 50 روپے نکال کے دے. جس دن مولوی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی, اللہ اس کا وقار, اس کی عزت
اور دین کی خدمت اللہ اس سے چھین لیتا ہے, پھر وہ پیسے کا پجاری بن جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے فرمایا تھا نا کہ جو لالچ کے بغیر پیسہ آ جائے وہ اللہ کی رحمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے نا اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا, وہ بھوکے بیٹھے ہوئے تھے, طالب علم بھی تھا, تو غربت میں پہلے لوگ پڑھا کرتے تھے, تو طالب علم کو جب بھوک لگتی تو وہ بزرگ سے پوچھتا استاد سے کچھ کھانے کو ہے, تو وہ جواب میں کہتے آج ہم نہیں, کچھ اور دو واقعے میں نے مرج کر دیے. وہ طالب علم کو ایک دن اندازہ ہو گیا کہ میرے استاذ فاقوں سے ہیں. استاذ کیا ہیں؟ فاقوں سے. تو استاذ نے نا اس شاگرد کے سامنے اپنے فاقے کا اظہار کر دیا کہ میں نے 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھایا ہے. انہوں نے ویسی جنرل نالج کے لیے کہہ دیا, ہو گیا. وہ طالب علم فوراً گھر گیا اور کھانا لے کر آ گیا. انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. یہ بہت اہم واقعہ ہے, اس کو یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے, یہ تو سب کے لیے ہے. تو اس طالب علم نے لینے سے کیا, استاذ نے لینے سے انکار. انہوں نے کہا میرے دل میں لالچ آئی کہ میں نے تمہیں بتایا ہے, اب تم جاؤ گے میرے لیے کھانا لے کر آؤ گے, تو میں نہیں کھا سکتا یہ, کیونکہ یہ لالچ کے ساتھ آ رہا ہے نا. امید ہو گئی کہ اب یہ جائے گا, یہ دیکھنا یقیناً کچھ نہ کچھ مرغے شرغے کا انتظام ہوگا. وہ طالب علم بڑا ذہین تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے نہیں کھانا تو میں لے جاتا ہوں. گیا اور اگلے دروازے سے واپس لے آیا. انہوں نے کہا اب تو لالچ نہیں تھی نا, مایوس ہو گئے تھے نا. انہوں نے کہا ہاں آپ بسم اللہ کریں. انہوں نے کہا آپ واقعی یہ ہے جب آپ کی نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو کہ یہ آیا ہے کچھ نکالے گا جیب سے, ٹھیک ہے نا, اتنا قریبی دوست آیا اور کچھ بھی نہیں لے کے آیا, ٹھیک ہے, یا یہ اس کو ہم نے ایک مسئلہ سالو کیا اب یہ پیسے دے گا, تو جب یہ لالچ آ گئی تو اب اللہ کی مدد ہٹ گئی, اس میں برکت نہیں ہوتی. اور جب لالچ نہ ہو تو پھر تو حضرت عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اشراف نفس کے بغیر پیسہ آ جائے, لالچ کے بغیر آ جائے, وہ اللہ کی نعمت ہے, اور جو لالچ کے ساتھ آئے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو اب مزید کوئی واقعہ آیا بھی تو نہیں سناؤں گا.